الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حج سے پہلے ہم نے کتاب عمدۃ الاحکام کا باب نمبر 23 پڑھا تھا، جو کہ نماز کے بعد مسنون اذکار کے متعلق ہے۔ آج ہم باب نمبر 24 شروع کرتے ہیں، اور یہ باب ہے باب الجمع بین الصلاتین فی السفر، کہ سفر میں دو نمازوں کے درمیان جمع کرنے کا بیان۔ اس باب میں مؤلف نے ایک ہی حدیث ذکر کی ہے، اور وہ حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے تھے سفر میں ظہر اور عصر کے درمیان، جب آپ سواری کی پشت پر ہوتے، سواری کی پیٹھ پر ہوتے، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے تھے مغرب اور عشاء کے درمیان بھی۔ یہ جو حدیث ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سفر میں دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو۔ اصل میں نماز جو ہے اس کے لیے وقت مقرر ہے، ہر نماز وقت مقرر پر فرض کی گئی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ ہر نماز کو اس کے وقت مقررہ میں ادا کریں، لیکن بعض اعذار کی بنا پر کچھ عذر ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ ان عذروں کی بنا پر یہ جائز ہے کہ ایک نماز کو اس کے اصل ٹائم سے پہلے پڑھ لیں یا اس کو مؤخر کر کے بعد میں ادا کریں۔ مثلا ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے ساتھ پڑھ لیں، اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں، یا عصر کو مقدم کر کے ظہر کے ساتھ ادا کر لیں، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں۔ اسی طرح مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں، اور عشاء کو مقدم کر کے مغرب کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں۔ تو ظہر اور عصر کو جمع کر سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں کچھ اعذار کی بنا پر۔ وہ اعذار ٹوٹل 3 ہیں، جن اعذار کی بنا پر دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، وہ ٹوٹل 3 اعذار ہیں۔ ایک تو سفر ہے، جس کے متعلق آپ نے ابھی حدیث سنی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کے درمیان سفر میں جمع کرتے تھے، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان بھی جمع کرتے تھے۔ تو سفر میں جمع کرنے کی یہی حدیث دلیل ہے۔ اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يرتحل قبل ان تزيغ الشمس، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے سے پہلے سفر کا ارادہ فرماتے، یعنی سورج ڈھلنے سے پہلے جب کوچ کرنے کا اور روانگی کا ارادہ فرما لیتے، تو اخر الظہر الى وقت العصر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کو مؤخر کرتے تھے، اس کو لیٹ کرتے تھے عصر تک۔ ثم ينزل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترتے تھے، فیجمع بینہما، عصر کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر کر دونوں نمازوں کو جمع کر لیتے، ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے ساتھ ادا کر لیتے۔ وَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَن يَرْتَحِلَ، اور اگر سورج پہلے ڈھل جاتا اور ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ نہیں ہوئے سفر کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ نہیں ہوئے، کوچ نہیں کیا آپ نے، تو صلی الظہر ثم رکب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ظہر کی نماز ادا کر لیتے، پھر اس کے بعد اپنی سواری پر سوار ہو کر روانہ ہو جاتے۔
تو یہ دو صورتیں ہیں ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کرنے کے لیے دو صورتیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زوال آفتاب سے پہلے روانہ ہوتے تو ظہر کو لیٹ کر دیتے، اور جب عصر کا وقت ہوتا تو عصر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں جمع کر لیتے، اور اگر سورج پہلے ڈھل جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے گھر میں ہی ہیں، اپنے شہر میں روانہ نہیں ہوئے سفر پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کو مقدم کر کے جمع کرتے تھے، یعنی عصر کو پہلے پڑھ لیتے تاکہ جب سفر پر روانہ ہو جائیں تو عصر کی نماز کے لیے آپ کو نہ رکنا پڑے اور آپ سفر جاری رکھیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کو پہلے پڑھ لیتے ظہر کی نماز کے ساتھ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی اذان کے وقت، ظہر کی نماز کا وقت جب داخل ہوتا تو اس وقت آپ اپنے شہر میں ہوتے، اپنے گھر میں ہوتے، ابھی سفر پر روانہ نہیں ہوئے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر بھی پڑھ لیتے اور عصر کو مقدم کر کے اس کے ساتھ جمع کر لیتے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے جو مسند احمد میں ہے، اس میں یہ ہے کہ کان اذا زاغت الشمس فی منزلہ، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے اور سورج ڈھل جاتا تو جمع بین الظہر والعصر قبل ان یرکب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کو جمع کر لیتے۔ آپ بات سمجھتے ہیں آپ کی نہیں سمجھ رہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے اور سورج ڈھل جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ اب ظہر کا وقت داخل ہو چکا، سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی ظہر کا وقت داخل ہو جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر بھی پڑھتے اور اس کے ساتھ عصر بھی جمع کر لیتے، ظہر اور عصر کو جمع تقدیم کے ساتھ ادا کرتے، قبل ان یرکب، سواری پر سوار ہونے سے پہلے آپ دونوں نمازیں جمع کر لیتے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِذَا حَانَتِ الْمَغْرِبُ لَهُ فِي مَنزِلِهِ، اگر مغرب کا ٹائم ہو جاتا اور ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، روانہ نہیں ہوئے سفر کے لیے، تو جمع بینہا و بین العشاء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کے درمیان جمع کر لیتے تھے، یعنی یہ بھی جمع تقدیم کی صورت ہے کہ ابھی روانہ نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مغرب کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے وقت مغرب ادا کرتے اور اس کے ساتھ ہی عشاء کی نماز بھی پڑھ لیتے۔ اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک بین الظہر والعصر و بین المغرب والعشاء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کیا۔ یہ تینوں بلکہ چاروں احادیث، ایک وہ حدیث جو ہم نے اس کتاب میں پڑھی، ایک انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو صحیح بخاری میں، تیسری ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو مسند احمد میں، اور چوتھی یہ حدیث جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور صحیح مسلم میں ہے۔ ان چاروں احادیث سے جو مسئلہ ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ظہر اور عصر کو جمع تاخیر کر کے جمع کرنا، تاخیر کر کے جمع کرنا بھی جائز ہے اور تقدیم کر کے جمع کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کو تقدیم کر کے جمع کرنا بھی جائز ہے اور تاخیر کر کے جمع کرنا بھی جائز ہے۔ تقدیم کی صورت کیا ہے کہ ظہر کے وقت میں عصر کو ایڈوانس مقدم کر کے پڑھیں، ظہر اور عصر ظہر کے وقت میں۔ تاخیر کی صورت کیا ہے کہ ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے وقت میں ادا کریں۔ اسی طرح مغرب اور عشاء میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع تقدیم اور جمع تاخیر کر لیتے تھے، مغرب کے وقت میں عشاء ادا کر لیتے یا مغرب کو لیٹ کر کے عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں جمع کر لیتے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ یہاں یہ بات مد نظر رہے کہ جو نمازیں جمع ہو سکتی ہیں وہ یہی چار ہیں، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، لیکن عصر اور مغرب جمع نہیں ہو سکتی، عصر اور مغرب جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح عشاء اور فجر جمع نہیں ہو سکتی، فجر اور ظہر جمع نہیں ہو سکتی۔ جو نمازیں جمع ہو سکتی ہیں وہ یہی ظہر اور عصر، چاہے جمع تقدیم کریں یا جمع تاخیر کریں، یا پھر مغرب اور عشاء جمع تقدیم یا جمع تاخیر۔ اس کے علاوہ کسی اور صورت میں نمازوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ یہی دو صورتیں ہیں
ان چاروں نمازوں کے لیے مغرب، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں تین اسباب کی بنا پر۔ پہلا سبب ہے سفر، اور سفر کے متعلق میں نے آپ کے سامنے 4 احادیث ذکر کی ہیں۔ ایک تو وہ جو اس کتاب کے اندر ہے، 3 احادیث مزید میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ ان چاروں کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ سفر میں دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے وہ دوست یا وہ حضرات جو کہ ٹرین میں سوار ہوتے ہیں یا پلین میں سوار ہوتے ہیں، ظہر کے وقت میں یا عصر کے وقت میں یا مغرب کے وقت میں یا عشاء کے وقت میں، ان چاروں نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے وقت وہ اگر پلین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں یا ٹرین پر سفر کر رہے ہوتے ہیں یا بس پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سواری پر بیٹھے ہی فرض نماز ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ درست نہیں ہے۔ فرض نماز کے لیے لازم ہے کہ آپ سواری سے نیچے اتریں اور قبلہ کی طرف رخ کریں اور کھڑے ہو کر نماز ادا کریں، الا یہ کہ آپ کے پاس عذر ہو، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، پھر آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر عذر نہیں ہے تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو وہ حضرات جو ان 4 نمازوں میں سے کوئی نماز ٹرین پر بیٹھے ہوئے یا بس پر بیٹھے ہوئے یا جہاز پر بیٹھے ہوئے ادا کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی اس رخصت سے فائدہ اٹھائیں۔ سواری پر سوار ہونے سے پہلے اگر ظہر کا ٹائم ہو چکا تو ظہر بھی پڑھ لیں، عصر بھی پڑھ لیں، اور اگر سواری پر سوار ہوتے وقت ابھی ظہر کا ٹائم نہیں ہوا، وہ سواری پر سوار ہو گئے، تو پھر وہ ظہر کی نماز کو لیٹ کر کے عصر کے ساتھ پڑھ لیں۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کا معاملہ ہے۔ ہاں، فجر کی جو نماز ہے، چونکہ اس کو کسی اور نماز کے ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا، تو اگر فجر کی نماز سواری پر آ جائے اور یہ پتہ ہو کہ سواری کے رکنے سے پہلے یا لینڈنگ سے پہلے فجر کی نماز جو ہے وہ فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، فجر کی نماز کا وقت نکل جائے گا، تو پھر ضروری ہے کہ آپ سواری پر ہی نماز ادا کریں۔ کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن ہو تو کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے، اور اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو سفر کے دوران سواری پر بیٹھے ہوئے، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ یہ ایک مجبوری کی حالت ہے کہ اس نماز کو آپ لیٹ بھی نہیں کر سکتے، اس کو دوسری نماز کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر آپ سواری پر بیٹھے ہوئے ہی نماز ادا کر لیں، فجر کی نماز ادا کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ ایک عذر ہے سفر کا، جس کی بنا پر دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ دوسرا عذر ہے بارش۔ بارش بھی ایک ایسا عذر ہے کہ جس کی بنا پر دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ مغرب اور عشاء کو خصوصی طور پر، چونکہ رات کا وقت ہوتا ہے اور اگر موسم سرد ہو، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، ادھر بارش نازل ہو رہی ہو، تو پھر اس صورت میں مغرب اور عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ظہر اور عصر کے وقت بھی اگر بارش شدید ہو اور مسلمانوں کو مسجد کی طرف دوبارہ لوٹنا مشکل ہو، ان کے لیے مشقت کا باعث بنتا ہو، کوئی حرج نہیں، وہ ظہر اور عصر کو بھی جمع کر سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بارش شدید ہو، اس قدر شدید ہو کہ جس میں نمازیوں کا دوبارہ مسجد کی طرف واپس لوٹنا ممکن نہ ہو یا مشکل ہو، تو اس صورت میں جائز ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ تیسرا عذر ہے مرض کا، کہ انسان اگر بیمار ہو، بستر پر پڑا ہوا، اور وہ اس طرح بیمار ہو کہ وہ ہر نماز کو اس کے اصل وقت میں ادا نہ کر سکتا، ہر نماز کو اس کے اصل وقت پر ادا نہ کر سکتا، تو کوئی حرج نہیں، وہ دو نمازوں کو جمع کر سکتا ہے، ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو جمع تقدیم کر کے یا جمع تاخیر کر کے، جیسے اس کے لیے ممکن ہو۔ اس کی صحت کے بارے میں اس کو معلوم ہے، وہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کس وقت دو نمازوں کو پڑھ سکتا ہے، تو اپنی صورتحال کو دیکھ کر، اپنی سچویشن کو دیکھ کر وہ دو نمازوں کو جمع کر سکتا ہے۔ یہ اس مریض کے لیے ہے کہ جس کے لیے مشکل ہو، مشقت ہو کہ وہ ہر نماز کو اپنے اصل وقت پر ادا نہ کر سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر مریض، چاہے اس کو ہلکا سا سر درد ہو یا ہلکا سا بخار ہو، تو وہ دو نمازوں کو جمع کرنا شروع کر دے، نہیں، اس طرح نہیں۔ یہ مشقت اگر موجود ہو مریض کے لیے کہ ہر وقت وہ
ہر نماز کو اس کے اصل وقت میں ادا نہ کر سکتا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، وہ دو نمازوں کو جمع کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلیل آپ سن لیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب استحاضہ کی بیماری لاحق ہوئی تو بڑا مشکل ہو گیا ان کے لیے ہر نماز کے وقت، ہر نماز کو اس کے اصل وقت میں ادا کرنا۔ استحاضہ کی بیماری میں مبتلا تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو نمازیں جمع کرنے کی اجازت دی کہ وہ ظہر اور عصر کو جمع کر لیں، اسی طرح مغرب اور عشاء کو جمع کر لیں اور فجر کی نماز الگ سے ادا کریں اس کے اصل وقت میں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 3 اعذار کی بنا پر 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں: سفر، بارش اور اسی طرح بیماری۔ اگلا باب شروع کرتے ہیں۔ باب قصر الصلاۃ فی السفر، سفر میں نماز کو قصر کرنے کا بیان۔ اس باب میں بھی مؤلف نے ایک ہی حدیث ذکر کی ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بکر وعمر وعثمان كذلك۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ فکان لا یزید فی السفر علی رکعتین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح کہتے ہیں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی رہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی رہا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی رہا۔ یہ تینوں خلفائے راشدین جو ہیں یہ بھی اسی طرح سفر کی حالت میں 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ جو حدیث ہے اس کا ایک قصہ ہے۔ قصہ یہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پہ تھے، انہوں نے نماز پڑھائی، وہ خود امام تھے، غالباً وہ ظہر کی نماز تھی، 2 رکعتیں ادا کی، اس سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی اور اس کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھی۔ 2 رکعتیں پڑھا کر فارغ ہو گئے اور اپنے خیمے میں چلے گئے، یا جہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں پر چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد لوگوں کو دیکھا کہ جہاں پر نماز پڑھی تھی وہاں پر کچھ لوگ مزید نماز پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا ان کے بارے میں کہ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا گیا کہ یہ نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو سنتیں ہوتی ہیں فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کے بعد، یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ بھی نفل نماز ہے۔ تو وہ اسی طرح کی وہ نفل نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، کہنے لگے کہ اگر میں نے یہاں پر نفل نماز پڑھنی ہوتی اور میرے لیے نفل نماز پڑھنا جائز ہوتا تو پھر میں فرض نماز میں قصر کیوں کرتا؟ فرض نماز کی جو 4 رکعات ہیں میں ان کو 2 کیوں پڑھتا؟ میں ان کو بھی 4 پڑھ لیتا۔ اگر نفل نماز پڑھنی ہی تھی یہاں پر تو پھر فرض میں بھی میں قصر نہ کرتا، فرض پورے پڑھ لیتا، 4 رکھتے۔ پھر انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی سفر کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی سفر کیا اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی سفر کیا۔ یہ چاروں حضرات جو ہیں ان کے ساتھ میں سفر کی حالت میں رہا، یہ چاروں حضرات سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ سفر میں جب آپ فرض نماز میں قصر کرتے ہیں تو اس صورت میں سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، سنتیں پہلی ہوں یا بعد والی ہوں، سوائے فجر کی 2 سنتیں۔ فجر کی 2 سنتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی، حضر میں بھی اور سفر میں بھی۔ تو فجر کی 2 سنتوں کو پڑھنا چاہیے ہر حال میں، لیکن ان 2 سنتوں کے علاوہ باقی نمازوں کی جو سنتیں ہیں پہلے یا بعد والی، ان کو سفر کی حالت میں جب آپ قصر کر رہے ہوں، نماز فرض نماز کو قصر کر کے پڑھ رہے ہوں تو پھر وہ سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ جب وہ 4 حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جب یہ صرف 2 رکعتیں ہی پڑھتے تھے قصر کی،
اور اس کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھتے تھے تو پھر کسی اور کو بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ جو قرآن مجید میں آیت ہے جس میں یہ قصر نماز کا ذکر کیا گیا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اس بات کو ذرا توجہ سے سننا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اذا ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں چل رہے ہو یعنی سفر کی حالت میں ہو، فلیس علیکم جناح، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز میں قصر کرو، لیکن ایک شرط لگا دی ساتھ۔ وہ شرط کیا ہے؟ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر تمہیں کسی فتنے یا کسی آزمائش میں مبتلا کر دیں گے تو پھر تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں یہ شرط لگا دی کہ اگر تمہیں خوف ہو فتنوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے کسی فتنے یا کسی آزمائش کا خوف ہو تو پھر نماز قصر کر سکتے ہو، یہ جو شرط ہے کیا یہ شرط معتبر ہے؟ کہ اگر یہ شرط نہ پائی جاتی ہو، مثلا ایک بندہ سفر کر رہا ہو اور اس کو کافروں کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں، امن کی حالت ہے، جنگ کی حالت نہیں ہے، تو کیا امن کی حالت میں نماز میں قصر نہیں کر سکتے؟ یہ سوال کیا کس نے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا هذه صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقته، یہ صدقہ ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے تمہارے لیے کہ اللہ نے تمہیں نماز قصر کرنے کی اجازت دے دی، لہذا اس اللہ کے اس انعام کو قبول کرو، اللہ کی اس اجازت کو قبول کرو، اور حالت امن میں بھی تم نمازوں میں قصر کر سکتے ہو۔ یہ ثابت ہوا کہ نماز میں جو قصر ہے یہ صرف حالت جنگ میں ہی نہیں ہے، بلکہ حالت امن میں بھی نماز میں قصر ہو سکتا ہے اگر انسان سفر کی حالت میں ہو۔ اس باب میں یہاں مؤلف نے صرف ایک حدیث ذکر کی ہے جس سے صرف یہ ثابت کیا گیا کہ سفر کی حالت میں قصر کرنا چاہیے، اور 2 رکعتوں کا جو ذکر ہے یہ 2 رکعتیں صرف 4 نمازوں میں ہوتی ہیں، ظہر، عصر اور عشاء کی نماز 2 کر کے پڑھی جاتی ہے سفر کی حالت میں، باقی جو مغرب کی 3 رکعات ہیں وہ سفر کی حالت میں 3 ہی رہتی ہیں، اور فجر کی اصلاً 2 ہی رکعات ہیں تو وہ 2 ہی رہتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہاں مؤلف نے کوئی اور حدیث ذکر نہیں کی، اس لیے کہ اس کتاب کی شرط یہ ہے، مؤلف نے شروع میں اس شرط کو ذکر کیا تھا کہ میں اس کتاب میں وہ حدیثیں ذکر کروں گا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہیں، یعنی متفق علیہ حدیثیں۔ تو چونکہ اس باب میں اس حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث نہیں تھی، اس لیے مؤلف نے کوئی اور حدیث ذکر نہیں کی، ورنہ اس موضوع پر یعنی سفر کی حالت میں نمازیں قصر کرنے کے موضوع پر کئی اور احادیث کئی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن چونکہ مؤلف کی شرط کے مطابق نہیں تھی وہ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہوں، متفق علیہ حدیثیں ہوں، تو چونکہ وہ مؤلف کی شرط کے مطابق نہیں تو اس لیے انہوں نے یہاں پر کوئی اور حدیث ذکر نہیں کی۔ ان حدیثوں میں سے ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ بیان کرنا ضروری ہے کہ کس سفر میں، کتنے سفر میں نماز قصر ہو سکتی ہے، کتنے سفر میں نماز قصر ہو سکتی ہے، ایک تو یہ مسئلہ، دوسرا کتنی مدت تک نماز قصر ہو سکتی ہے، یہ 2 بڑے اہم مسائل ہیں۔ کتنے سفر پر نماز قصر ہو سکتی ہے، اس کے حوالے سے 2 قسم کی احادیث پائی جاتی ہیں۔ ایک تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم، کس کی حدیث ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جو کہاں ہے؟ صحیح مسلم ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب 3 میل یا 3 فرسخ سفر کرتے تھے تو ہم نماز میں قصر کرتے تھے۔ 3 میل یا 3 فرسخ، یہ شک ہے، اور یہ شک کہاں سے آیا؟ جس نے اس حدیث کو روایت کیا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس نے اس حدیث کو روایت کیا،
اس کو شک ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے 3 میل کہا تھا یا 3 فرسخ کہا تھا. 3 میل تو معلوم ہے 3 میل کیا ہوتے ہیں، لیکن 3 فرسخ کیا ہوتا ہے؟ ایک فرسخ جو ہے وہ 3 میل کا ہوتا ہے. ایک فرسخ کتنے میل کا ہوتا ہے؟ تو 3 فرسخ کے کتنے میل ہوں گے؟ 9 میل. گویا کہ راوی کو شک یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 میل کا ذکر کیا تھا یا 9 میل کا ذکر کیا تھا. یہاں پر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ آپ احتیاطی طور پر جو لمبی مسافت ہے وہ آپ اپنے سامنے رکھ لیں، یعنی 9 میل جو ہے وہ اپنے سامنے رکھ لیں، اور 3 میل جو ہے وہ چونکہ کم ہے بنسبت 9 میل کے، تو آپ زیادہ سے زیادہ مسافت جو ہے جو اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہے احتیاطاً آپ وہ سامنے رکھ لیں. 9 میل جو ہیں اس کے کلومیٹر کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 15 کلومیٹر رکھ لیں آپ. 15 کلومیٹر جو ہے وہ مسافت بنتی ہے. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان کے مطابق جب 15 میل یا 15 کلومیٹر 9 میل اور 15 کلومیٹر کا سفر کرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ نماز میں قصر کرتے تھے. اس کا معنی یہ ہے کہ کم از کم مسافت جو ہے وہ 15 کلومیٹر ہونی چاہیے. اگر 15 کلومیٹر جس نے سفر کرنا ہے تو اپنے شہر سے نکلنے کے بعد وہ مسافت شروع ہوگی شہر سے نکلنے کے بعد، ملک سے نکلنے کے بعد. جس ملک میں مثلا یہ جو کویت کا ملک ہے یہ ایک شہر جیسا ہے، آپ اس کویت سے نکلیں گے تو اس کے بعد اگر آپ کی مسافت کم از کم 15 کلومیٹر ہے تو آپ نماز قصر کر سکتے ہیں. یہ ایک حدیث ہے. اسی طرح دوسری حدیث جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نماز میں قصر کرنا چاہیے 16 فرسخ کی مسافت پر. اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک فرسخ کی مقدار کتنی ہے؟ 3 میل. 16 فرسخ ہوں تو کتنے میل ہوں گے؟ 48. اور 48 کے آپ کلومیٹر بنائیں تو تقریباً 70 سے لے کر 80 تک 75-80 کلومیٹر تقریباً بنتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر اتنی مسافت پر جانا ہو تو پھر آپ نماز قصر کر سکتے ہیں. انہوں نے مثال کے طور پر ذکر کیا کہ اگر کسی نے مکہ سے جدہ کا سفر کرنا ہے، یا مکہ سے طائف کا سفر کرنا ہے، یا مکہ سے عسفان کا سفر کرنا ہے، تو یہ تینوں جو شہر ہیں جدہ، طائف اور عسفان، یہ تقریباً اسی مسافت پر واقع ہیں، 48 میل کی مسافت پر واقع ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ جس نے ان 3 میں سے کسی ایک کا سفر کرنا ہو مکہ سے تو وہ نماز میں قصر کر سکتا ہے. یہ 2 قسم کی احادیث موجود ہیں. میرے عزیز بھائیوں، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مسافت کی مقدار کا تعین نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہو کہ اتنے مسافت پر آپ نے جانا ہو تو نماز قصر کر سکتے ہو اور اس سے کم ہو تو قصر نہیں کر سکتے ہو. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اور بلکہ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اذا ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں چلو. کتنا چلو یہ اللہ نے بھی بیان نہیں کیا. کتنے میل چلنا ہے، کتنی کلومیٹر سفر طے کرنا ہے، اللہ نے بیان نہیں کیا. تو نہ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ مسافت متعین کی اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسافت متعین کی. اس لیے بعض اہل علم کا موقف یہ ہے، اور وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ اور سعودی علماء جو ہیں ان کا فتویٰ یہی ہے کہ سفر کی جو مسافت ہے، قصر کی جو مسافت ہے وہ متعین نہیں ہے. عرف عام کو دیکھا جائے گا. لوگوں کے عرف عام میں جو مسافت سفر کہلائے گی اس میں قصر ہو سکتا ہے، اور لوگوں کے عرف عام میں جو مسافت سفر نہیں کہلائے گی اس میں قصر نہیں کیا جائے گا. گویا کہ اس چیز کو چھوڑ دیا گیا لوگوں کے عرف پر کہ لوگ جس کو سفر سمجھیں گے اس میں نماز قصر کر لیں، جس مسافت کو وہ سفر نہ سمجھیں اس میں وہ نماز قصر نہ کریں. یہ موقف ہے بعض اہل علم کا. لیکن دیکھیے یہ ٹھیک ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سفر کی مسافت کا تعین نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں سفر کی مسافت جو ہے اس کا تعین نہیں کیا. لیکن جو احادیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور دوسری ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث.
تو کوئی شخص اگر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے 9 میل یا 15 میل کی مسافت پر سفر کر رہا ہو اور وہ نماز قصر کر لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ دلیل موجود ہے۔ جب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اور ان کے صحابہ کرام، ان کے ساتھ دیگر صحابہ کرام تھے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی مسافت پر قصر کر سکتے تھے، تو آج بھی کی جا سکتی ہے قصر اتنی مسافت پر، اور قیامت تک وہ قصر جو ہے وہ ہو سکتا ہے اتنی مسافت پر، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص احتیاط کا پہلو دیکھے تو پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف ہے وہ زیادہ قوی نظر آتا ہے کہ 48 میل جو ہے 48 میل کی مسافت اگر آپ نے سفر کرنا ہو تو پھر آپ نماز قصر کر سکتے ہیں۔ احتیاط کے لحاظ سے یہ مسافت زیادہ بہتر نظر آتی ہے، لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی شخص انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے 9 میل کی مسافت پر بھی قصر کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، واللہ اعلم۔ کسی نے کوئی سوال کرنا ہو کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، اگر آپ نے سعودیہ جانا تو ایئرپورٹ میں جا کے ہم قصر نماز پہلے 2 پڑھ سکتے ہیں؟ ایئرپورٹ پر اگر آپ کی امیگریشن ہو چکی تو آپ کے پاسپورٹ پر خروج کا سٹیمپ لگ چکا، ٹھیک ہے؟ خروج کا سٹیمپ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کویت سے باہر نکل چکے ہیں، ہاں جی، تو پھر آپ نماز قصر کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، چاہے آپ نے سعودی عرب جانا ہو یا پاکستان یا کسی اور ملک میں جانا ہو، ہاں جی، وہ الگ بات ہے۔ ہاں جی، جی اگر آپ اسی شہر میں رہتے ہیں جہاں سے آپ فلائی کر رہے ہیں تو اس شہر میں اگر آپ کا خروج لگ چکا، ایگزٹ ہو چکا آپ کا، تو کوئی حد نہیں، آپ نماز قصر کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فجر کی نماز پہلے سنتے بھی پڑھنی ہے اور فرض بھی پڑھنی ہے اور ٹائم بھی ہے، لیکن آپ جہاز میں ہیں تو جہاز میں کیا کیسے ہم اس کا تعین کریں گے کعبہ کا؟ تو دوسرا یہ ہے کہ اس میں تو کھڑے ہونے کی گنجائش تو نہیں ہوتی، یہ سارا دیکھیں جہاز میں اگر ممکن ہو تو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ جہاں تک قبلے کا مسئلہ ہے تو آج کل اس دور میں قبلے کا تعین مشکل نہیں رہا ہے، جہاز کے عملے کو پتہ ہوتا ہے کہ قبلے کا رخ کس طرف ہے، تو آپ ان کی مدد سے قبلے کے رخ کا تعین کر سکتے ہیں اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں اگر ممکن ہو تو۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاز جو ہے وہ ہموار نہیں رہتا ہے، تو اس حالت میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی سیٹ پر بیٹھے رہیں، بیلٹ باندھ کے آپ بیٹھے رہیں، یہ ان کی طرف سے سختی ہوتی ہے، تو اگر اس طرح کی مجبوری ہو تو کوئی حالت نہیں، آپ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم وہاں پہنچ رہے ہیں تو وہاں کا جو ٹائم ہے اس کے حساب سے ہی کھڑے ہیں؟ نہیں، اگر آپ جب لینڈ کرتے ہیں جو آپ کی منزل مقصود ہے وہاں پر اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت یہ جہاز لینڈ کرے گا جب فجر کی نماز کا وقت باقی ہوگا، تو پھر آپ وہاں پر جا کر وہاں لینڈنگ کرنے کے بعد یہ نماز پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ لینڈنگ سے پہلے ہی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو پھر آپ جہاز میں ہی وہ نماز ادا کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں جی، کوئی اور مسئلہ کسی نے پوچھنا ہو؟ ہاں جی، رستے میں شہر میں نماز پڑھے مسجد میں تو جماعت کے ساتھ پڑھے، کیا ہم اس میں جوائن کریں کہ ہم نے الگ سے نماز پڑھیں؟ ہاں، اگر مقیم امام کے ساتھ جماعت ملتی ہو تو پھر مقیم امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنی چاہیے، اور مقیم امام چونکہ پوری نماز پڑھے گا تو آپ بھی پوری نماز پڑھیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، مقیم امام کے ساتھ جماعت نہ مل رہی ہو اور آپ چند مسافر اکٹھے ہو مسجد میں پہنچتے ہیں، پھر آپ میں سے کوئی شخص آگے کھڑا ہوگا مصلی پر اور وہ ظاہر ہے کہ قصر ہی پڑھائے گا۔ ہاں جی، کیا اس میں قصر ختم ہو جائے گی؟ نہیں، فرض نماز تو آپ پوری پڑھیں گے، سنتیں جو ہیں وہ آپ نہیں پڑھیں گے کیونکہ آپ سفر کی حالت میں، اور فرض نماز بھی آپ نے پوری اس لیے پڑھی کہ آپ ایک مقیم امام کے پیچھے ہیں، ورنہ اصل یہ تھا کہ آپ نماز قصر کریں۔ ہاں جی، اگر اس نے 2 رکعت پڑھ لی ہے، ہم 2 ہی پڑھیں اس کے پیچھے یا 4؟ 2 رکعت ہو چکی ہے۔ ہاں،
اگر مقیم امام 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے لیکن آپ تیسری رکعت میں جا کے ملے، تیسری رکعت میں آپ ملے، آپ نے تیسری رکعت میں اس کے ساتھ پڑھی، چوتھی بھی پڑھی، تو کیا آپ یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں پھیر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مقیم امام کے پیچھے ہیں، مقیم امام نے 4 رکعتیں پوری کی ہیں، تو امام کی اقتداء وہ ضروری ہے، اس نے 4 پڑھی ہیں تو آپ بھی 4 پڑھیں۔ ہاں جی، وفرہ کویت کے اندر ہے اور کویت پورے کا پورا ایک شہر ہے، لہذا اس میں نماز قصر نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں، یہ ایک مجھے ایس ایم ایس ابھی ملا ہے کہ کتنے دن تک کا سفر میں قصر پڑھے، کتنے دن تک۔ یہ میں نے ابھی مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، وہ میں بھول گیا تھا، مجھے یاد دلا دیا کسی نے ایس ایم ایس کے ذریعے۔ تو میں نے کہا تھا کہ 2 مسئلے بڑے اہم ہیں، ایک تو یہ کہ کتنی مسافت پر آپ نے نماز قصر کرنی ہے، وہ میں نے آپ کو مسئلہ بیان کر دیا۔ دوسرا یہ کہ کتنے دن تک نماز قصر کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں بھی علماء کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض حضرات 4 دن کہتے ہیں، بعض حضرات 10 دن کہتے ہیں، بعض حضرات 15 دن کہتے ہیں، اور بعض حضرات 19 دن کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 4 دن رہنا ہے اور چوتھے دن آپ نے اس منزل سے آگے جانا ہے یا واپس آپ نے لوٹنا ہے تو آپ نماز قصر کر سکتے ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، 10 دن کی مدت 10 دن ہے۔ جن لوگوں نے 10 دن کی مدت ذکر کی ہے ان کے مد نظر وہ دلیل ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ٹائم باقی؟ 4 منٹ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو آپ مکہ مکرمہ پہنچے تھے 4 ذو الحج کو، اور وہاں سے آپ واپس لوٹے کتنی تاریخ کو؟ 14 ذو الحج کو۔ 4 سے 14 تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بھی ادا کیا اور اسی دوران آپ پوری مدت جو ہے مکہ میں ہی مقیم رہے۔ لیکن یہ 10 دن جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مدت میں، پورے 10 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قصر کی، آپ نے نماز پوری نہیں پڑھی۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پہنچ گئے تو اس کے بعد بھی جب تک آپ مکہ میں رہے، 10 دن تک آپ مکہ میں رہے، تو آپ پورے 10 دن نماز قصر کرتے رہے۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ 10 دن نماز قصر کر سکتے ہیں۔ بعض حضرات نے 15 دن ذکر کیے اور ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے تھے، فتح مکہ کے موقع پر، تو اس موقع پر آپ 15 دن مکہ میں رہے تھے تو آپ مسلسل نماز قصر کرتے رہے۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی مدت جو ہے وہ 19 دن ہے، اور صحیح بات بھی یہی ہے، صحیح بات بھی یہ ہے کہ 19 دن تک اگر آپ نے کسی ایک جگہ پہ رہنا ہو، 19 دن تک یا 19 سے کم دن، 15 دن، 16، 17، 18، 19 دن تک آپ نے رہنا ہو، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے 19 یا 19 سے کم دن یہاں پر رہنا ہے، تو آپ شروع سے نماز قصر کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری میں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، ہم 19 دن ایک جگہ پہ رہے اور ہم نماز قصر کرتے رہے۔ چنانچہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کے بعد چونکہ ایک مسئلہ معلوم ہو گیا کہ 19 دن تک نماز قصر ہو سکتی ہے، تو اس کے بعد ہم جب 19 دن تک رہتے کسی ایک جگہ پر تو نماز قصر کرتے رہتے، اور اگر 19 دن سے زیادہ ہم نے رہنا ہوتا کسی ایک جگہ پر تو پھر ہم شروع سے نماز پوری پڑھتے تھے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ لہذا صحیح بات یہی ہے کہ 19 دن یا 19 سے کم دن اگر آپ نے کسی ایک منزل پر رہنا ہو، آپ کو شروع سے پتہ ہے کہ مجھے اتنے دن رہنا ہے، 19 یا 19 سے کم، تو آپ شروع سے نماز قصر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو شروع سے یقین ہے کہ آپ 19 سے زیادہ دن رہیں گے اس جگہ پر، ایک شہر میں، ایک بستی میں، 20 دن یا 21 یا 22 یا اس سے زیادہ، پھر آپ کو شروع سے نماز پوری پڑھنی پڑے گی۔ لیکن ایک تیسری صورت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جس منزل مقصود پہ پہنچتے ہیں وہاں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے یہاں کتنے دن رہنا ہے، متردد ہیں، یا آپ کسی ضرورت کے تحت وہاں پر رکے ہوئے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ کہ یہ میری ضرورت کب پوری ہوگی، 1 ہفتے میں پوری ہوگی، 10 دن میں پوری ہوگی، یا 1 مہینے میں پوری ہوگی، یا 2 مہینوں میں پوری ہوگی، کچھ بھی پتہ نہیں آپ کو۔ تو پھر کیا ہے؟ جب انسان متردد ہو، جتنے دن بھی وہ متردد رہے، اس کا کوئی عزم نہیں ہے کہ مجھے یہاں پر کتنے دن رہنا ہے، تو وہ جتنے
جتنے دن متردد رہے گا اس وقت تک وہ نماز قصر کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم، جزاکم اللہ خیر۔